بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے خون دینا کیسا ہے؟ آدمی خون دے سکتا ہے یا نہیں؟ خون دینے میں شرعی کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی۔ جواباً اس کا عرض یہ ہے، خون جب جسم سے نکل جائے تو وہ بھی نجس اور ناپاک ہے۔ اس کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اس کی بھی کسی دوسرے کے جسم میں منتقل حرام ہے، لیکن اضطراری حالات جیسا آپ حضرات جانتے ہیں، اضطراری حالات اس کو کہتے ہیں جب آدمی کو کوئی دوسرا کوئی راستہ نہ ہو، مجبوری ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اضطراری حالات۔ اور ضرورت شدیدہ کے موقع پر فقہاء نے عورت کے دودھ پر قیاس کر کے اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس کے نجاست کے پیش نظر اس کے استعمال کا حکم وہی ہے جو دوسرے حرام اور نجس چیزوں کے استعمال کا ہے۔ تو اس لیے جیسے عام چیزیں استعمال کی، جیسا خون ہے، اور حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جیسا اللہ نے فرمایا، خنزیر ہے، مردہ ہے، یہ وہ چیزیں جس کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا کہ یہ سب چیزیں استعمال حرام ہیں، یہ چاہے وہ داخلی چیزیں ہیں یا اندرونی چیزیں ہیں۔ جیسے جانور کا خون بھی استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ بھی حرام ہے۔ یہ تو بعض ہمارے مسلمانوں کی دکانوں کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد جانور کا خون جمع کر رکھ لیتے ہیں، اور جب دکان پر کوئی گاہک آتا ہے تو اسے بیچ دیتے ہیں، اور وہ گاہک لے گیا اس کو پکا کر بھی کھاتے ہیں اسے۔ تو اس لیے ذہن میں بات رکھے کہ خون کسی کا بھی ہو استعمال حرام ہے، چاہے وہ داخلی ہو یا وہ خارجی ہو۔ داخلی جیسا انسان کے جسم میں خون کا داخل کرنا یہ بھی حرام، اور ظاہری انسان کے جسم پر لگانا بھی حرام ہے۔ تو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ چیز حرام ہے تو وہ لامحالہ حرام ہی ہے، وہ کوئی آدمی استعمال نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض اضطراری حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں شریعت نے اجازت دی ہے، جیسے جب مریض اضطراری حالت میں ہو اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیے بغیر اس کی جان بچانے کا کوئی خطرہ نہ، جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہو، تو خون دینا جائز ہے، کیونکہ جہاں آدمی کی جان کا خطرے کا مسئلہ آ جائے تو وہاں مجبوری میں خون دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے۔ اسی طرح جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دینے کی حاجت ہو، یعنی مریض کے ہلاکت کا خطرہ نہ ہو لیکن اس کی رائے میں خون دیے بغیر صحت کا امکان نہ ہو، تب بھی خون دینا جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اسی طرح جب خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نزدیک مرض کی بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں بھی خون دینے کی گنجائش ہے، مگر اجتناب بہتر ہے اس میں بھی۔ ان تمام صورتوں میں خون کا عطیہ تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی مجبور آدمی ہے تو آپ خون تو اسے دے سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا وہاں ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اس لیے خون تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا معاوضہ لینا، خون دے کر پیسے لینا، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اس کا لینا جائز نہیں ہے اس کا۔ لیکن ضروری بات یہاں ایک بات آخری میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ بھی مسئلہ ہے، ذہن میں رکھے، دینے والا جو خون ہے، آدمی جو دیتا ہے، خون دینے والا ہے، وہ منفعت، زیب و زینت اور قوت بڑھانا مقصود نہ ہو، اس کا لوگوں کے سامنے اپنی بڑھوتری کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو اپنی زینت کا اختیار کا، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ میں نے خون دیا ہے، یا اپنی منفعت ہے، جیسا کہ بعض ہمارے سیاسی لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ گئے ڈاکٹر کے پاس گئے، خون دے دیے، اب وہ آئے الیکشن کے موقع پر یہی بات لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں آدمی کو مجبوری میں خون دیا ہے۔ یہ منفعت ہے، چاہے وہ جاہ طلبی کی منفعت ہو، چاہے وہ پیسوں کی منفعت ہو، کسی بھی طریقے کی منفعت مقصود نہ ہو، اس میں زینت اس میں مقصود نہ ہو، لوگوں کو بتانا مقصود نہ ہو،
اور اپنی بڑھوتری چاہنا مقصود نہ ہو، ایسی صورت میں خون دینا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے آدمی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جس سے پیسے ہیں، منفعت ہیں، کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، اگر کوئی آدمی اس طرح دے کر یہ سب چیزیں جاہ طلبی اس طرح کی چیزیں چاہتا ہو تو وہاں اس کا دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اب دوسروں سے کوئی انتظام کر لیا کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔